السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عمر خطاب۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آپ کے مرنے کے ٹھیک 50 سال بعد کیا ہوگا؟ آپ کی تصویر کہاں ہوگی؟ آپ کا نام کس کو یاد ہوگا؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے یہ دنیا آپ کے بغیر رک جائے گی، یا پھر آپ کو ایسے بھلا دیا جائے گا جیسے کبھی تھے ہی؟ قرآن کریم کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کی اس بے ثباتی کو صرف 2 لفظوں میں قید کر دیا ہے: نسیم منسیہ، یعنی ایک ایسی چیز جو اتنی معمولی ہو کہ لوگ اسے یاد رکھنا تو دور، اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں۔ ذرا سوچئے، جس وجود کو سنوارنے میں ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، میرا رب فرما رہا ہے وہ ایک دن بھولی بسری داستان بن جائے گا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ کون سا ایسا رشتہ، ایسی دولت یا ایسا عہدہ جس کے لیے آج آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے؟ کیا وہ چیز آپ کو اس دن بچا پائے گی جب آپ کا اپنا نام بھی آپ کے ساتھ قبر میں دفن ہو جائے گا؟ ہم کس دھوکے میں جی رہے ہیں؟ آج ہم جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، وہی لوگ کل ہماری میت پہ کھڑے ہو کر پوچھ رہیں گے کہ تدفین میں کتنی دیر باقی ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم مٹ کر بھی نہ مٹے؟ کیا کوئی ایسا نام جو کبھی پرانا نہیں ہوتا؟ ہاں، ایک ایسا راستہ ہے۔ دنیا کی یادداشت بہت کمزور ہے، مگر وہ رب کبھی نہیں بھولتا آپ کا وہ ایک آنسو جو تنہائی میں گرا، وہ ایک نیکی جو آپ نے کسی کو بتائے بغیر کی، وہ ایک سجدہ جو صرف اس کے لیے تھا، وہ چیزیں جو اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گی جب دنیا آپ کا نام بھول چکی ہوں گی۔ آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجئے، کیا آپ مٹ جانے والی شہرت کے پیچھے بھاگیں گے، یا اس رب کو منائیں گے جو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے؟ کامنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر بتائیں، کیا آپ اس حقیقت کے لیے تیار ہے؟ اپنے میزبان عمر خطاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔